اب ان کا سوال کیا تھا؟ سوال کیا تھا شیخ صاحب؟ کوئی رد ہے تو بتاؤ بھائی، کوئی رد ہے تو بتاؤ اپنے امام کے اسلام کے، اپنے اسلام ثابت کرنے کے لیے بتاؤ جی. ضعیف تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکے. کیا جی ضعیف ہے؟ ٹائمر لگائیں، ٹائمر لگا دیا. ٹائمر کیا ہوا بھائی؟ چلیں بتاؤ جی، ٹائمر کیسے بھائی بتاؤ، کیا چکر ہے؟ ٹائمر لگا دیا. ٹائمر صحیح طرح لگایا نا، ادھر سیکنڈ چلا چل کے دوبارہ چلائیں اس کو. چلے بھائی کوئی بات نہیں، چلے دوبارہ لگا دیتے ہیں. بولنا شروع کر دو چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اس پہ یہ اعتراض کیا ہے حسن اللہ یاری پہ کہ اس کے مذہب کی کتاب کے اندر لکھا ہے، ایک نہیں کئی کتب کے اندر لکھا ہے کہ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن حسن اللہ یاری نے اس بات کو ٹچ ہی نہیں کیا اور اس کا جواب بالکل نہیں دیا. اور جو ہم نے کہا تھا کہ اس کی پیش کردہ روایت ضعیف ہے، اس نے وہ چونکہ میں نے وہ دیکھا تھا تو اب میں تو نئے مسئلے پہ بات کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس مسئلے پہ بات اس لیے کرنا چاہیے کہ اس نے کہا کہ اس مسئلے کا اس بات کا جواب دیں. تو وہ روایت ہم نے کہا یہ ضعیف ہے، لیکن اس نے اس کا بیان کیا کہ اس کے رجال جو ہیں وہ سب ثقات ہیں، اور ثقات اس نے اپنی طرف سے کسی کتاب سے وہ کسی البانی یا اسی طرح کے کسی سے اس نے حوالہ دے دیا ہے. حسن اللہ یاری، جو ہم نے کہہ دیا وہ ہم نے تحقیق کر کے اس کو مسلم محقق اور جید بات کی ہے. ہم نے تیری طرف کبھی ڈھکوسلا نہیں بولا کہ تو نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک حدیث نہیں ہے نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کے متعلق. ہم نے کتنی مرتبہ کہا ہم بات کرنے کے لیے دلیل سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تو بار بار بھاگ رہا ہے. پھر اب تو نے کہا کہ اگر تمہارا کوئی اعتراض ہے تو وہ اعتراض اٹھائیں. ہم نے اعتراض اٹھایا. وہ اعتراض کیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہے، اور خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن تو نے اس کا جواب نہیں دیا اور کھیکی میکی کر کے ادھر ادھر سے بھاگ گیا ہے. اگر ہمت ہے تو جواب دیتا نا، اب بھاگے کیوں ہے؟ اب پھر پیچھے بیٹھ کے دانت نکالتا. دانت نہیں نکالنے چاہیے، بات کا جواب دینا چاہیے. ایک اعتراض کیا ہے، اگر اب تو نے اعتراض کا جواب نہ دیا میں نیا اعتراض پھر اٹھا دوں گا. جواب دے مجھے. چلیں جی پتہ چلا میرے محترم. اب آتے ہیں میری باری. اب جو ہے میرے محترم ناظرین، اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے وہ کہتا ہے وہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، کہتا ہے حدیث ہے، حدیث تو صحیح ثابت ہوا. اس نے کہا کہ میں تحقیق کر کے آؤں گا، تحقیق کر کے بھی آیا. پتہ چلا تحقیق کے بعد بھی اپنے امام کا اسلام ثابت کرنے سے قاصر رہا. اب بھائی تیاری کے باوجود اسلام ثابت کرنے سے قاصر رہا. کہتا ہے بھائی کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ابوبکر کو خلافت ملے گی، پھر عمر کو خلافت ملے گی، ٹھیک ہے نا، اس نے یہ کہا ہے. اور یہ حدیث تو ہم نے پڑھی تھی، پوری طرح پڑھی تھی نا. آپ نے پوری حدیث بھی نہیں پڑھی نا، ہم نے تو پوری حدیث پڑھی اپنے ٹائم اس میں لگا کے. حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کا ٹائم ہے، اپنے ٹائم میں آپ پوری حدیث پڑھ کے سنا دیتے. وہ بھائی اس حدیث کو ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے. تفسیر قمیہ جزء ثانیہ، تفسیر سورہ تحریم ہے، اس میں یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کے ساتھ ہم بستر ہوئے، تو ان کے پہ حفصہ نے ان پہ غضب کیا کہ بھئی یہ کیوں آپ نے کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ماریہ کو اپنے پہ حرام کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ میں ہم بستر نہیں ہو جاؤں گا. اور میں آپ کو ایک سر بتاتا ہوں، راز بتاتا ہوں. تو پہلی بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت نہیں تھی، یہ پیشین گوئی تھی. جیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہے نا کہ فرعون کو حکومت ملے گی، اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ فرعون کو حکومت ملے گی، امریکہ ٹرمپ صدر بنے گا. یہ سب اللہ کو پتہ ہے، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹرمپ کی جو حکومت ہے یہ شرعی ہے یا فرعون کی حکومت شرعی ہے. میں آپ کو ایک سر بتاتا ہوں. فَإِنْ أَنْتِ أَخْبَرْتَ بِهِ فَعَلَيْكِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اگر آپ کسی کو یہ سر بتائیں، راز بتائیں، تو تجھ پر اے حفصہ اللہ کی لعنت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، اور سب ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت. فقالت نعم، حفصہ نے کہا وعدہ کرتی ہوں میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. سر کیا ہے؟ سر بتائیں. فقال ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی ثم من بعده ابوکی. فرمایا کہ میرے یلی بولا نا، یلی الخلافہ، یلی نہیں یلی لفظ ہے، یلی ہے لفظ. دیکھیں یلیل دیکھیں آگے کلمہ معرب باللام ہے. ہاں وہ الگ کلمہ ہے نا، یلی الخلافہ، یلی الخلافہ. میں نے یہی بولا، یلی ال نہیں، یلیل پڑھا جائے گا، قاعدہ چلتا ہے یہاں ادغام کا. ہاں بھائی میں نے وہی بولا ہے بھائی، یلیل بولا نا. یلیل بولے، یلیل غلط ہے، یلیل غلط ہے، یلیل غلط ہے بھائی، یلیل غلط ہے. یلی الخلافہ صحیح ہے. اگر صرف ایک لفظ بولیں گے تو یلی کہیں گے.
اگر ایک لفظ کہیں گے تو یلی کہیں گے، یلی پہ وقف ہوگا. اگر دونوں لفظ اکٹھے پڑھیں گے تو یلی الخلافہ پڑھیں گے. یلی لفظ غلط ہے. الف لام پہ کوئی وقف نہیں کرتا. الف لام پہ وقف کرنا غلط ہے. یہ اس کو نہیں آتا. الف لام پہ وقف کرنا سب کے نزدیک غلط ہے. الف لام پہ کوئی وقف نہیں کرتا. اچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ حفصہ نے عرض کیا کہ میں وعدہ کرتی ہوں بھائی کسی کو نہیں بتاؤں گی. راز کیا؟ فرمایا کہ ابو بکر میرے بعد اس کو خلافت ملے گی. اس کے بعد آپ کے ابو کو، آپ کے والد صاحب یعنی اب عمر صاحب کو خلافت ملے گی. نہیں کہ یہ خلافت شرعی ہے، نہیں کہ یہ میرے وصی ہیں. ان کو خلافت ملے، یہ خلافت سونپیں گے. یلی الخلافہ، خلافت سونپیں گے یہ. ٹھیک ہے نا؟ اور شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صاحب نے خلافت سونپا ہے، ان کے بعد عمر صاحب نے سونپا ہے. یہ پوری تاریخ پوری دنیا جانتی ہے. شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. لیکن کیا یہ شرعی تھا یا غصبی تھا، یہ الگ بات ہے. فقالت من اخبرک بہذا، حفصہ نے کہا کہ آپ کو پتہ کہاں سے چلا ہے؟ جیسے یہ نبی نہیں ہے نا، آپ کو پتہ کہاں سے چلا ہے؟ قال اللہ اخبرنی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے خبر دی. فاخبرت حفصہ عائشہ من یومها ذلک، تو اسی دن حفصہ نے عائشہ کو بتا دیا کہ اعلان کے وعدہ کر چکی تھی کہ اگر میں کسی کو بتاؤں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے. فوراً عائشہ کو اس نے بتا دیا کہ بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ مجھے بتایا کہ پہلے ابو بکر کو پھر میرے والد کو خلافت ملے گی. وَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ أَبَا بَكْرٍ، پھر عائشہ نے ابو بکر کو بتایا. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ إِلَىٰ عُمَرَ، پھر ابو بکر جو ہے عمر کو، جب ابو بکر کو جب پتہ چلا کہ عائشہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ خلافت میں سنبھال لوں گا، تو وہ آیا ہے عمر کے پاس. فقال له ان عائشہ اخبرتنی عن حفصة بشيء ولا اثق بقولها. ابو بکر نے عمر سے کہا کہ عائشہ نے مجھے ایک خبر سنائی ہے، حفصہ نے اس کو بتایا، لیکن مجھے عائشہ کے قول پہ کوئی یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. فاسأل انت حفصہ، تم جا کے اپنی بیٹی حفصہ سے معلوم کرو کہ کیا چکر کیا، بات کیا. فجاء عمر الى حفصہ، عمر جو ہے حفصہ کے پاس آیا. فقال لها ما هذا الذي اخبرت عنك عائشہ، کہا کہ آپ کو یہ عائشہ، آپ نے جو خبر عائشہ کو سنایا، عائشہ نے ابو بکر کو سنایا، یہ کیا کہانی ہے مجھے بتاؤ. فانکرت ذلك، حفصہ نے کہا بالکل جھوٹ ہے بھائی، میں نے کچھ ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے، میں نے عائشہ کو کچھ نہیں سنایا. قالت ما قلت لها من ذلك شيئا، اس نے کہا کہ میں نے تو عائشہ کو کچھ نہیں سنایا. فقال لها عمر ان كان هذا حقا فاخبرينا حتى نتقدم فيه، عمر نے کہا کہ بھئی اگر بات صحیح ہے تو ہمیں بتا دو کہ اگر حکومت ابو بکر کو پھر مجھے ملے گی تو تاکہ ہم اقدام کریں، تاکہ ہم آگے قدم بڑھائیں. فقالت نعم، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ بات صحیح ہے، بالکل بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا. قال رسول اللہ ذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. فاجتمع فلان و فلان و فلان، اس میں 3-4 آدمی اکٹھے ہو گئے، یہ سب اکٹھے ہو گئے. علی ان یسموا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیں، اور زہر دیا انہوں نے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اسی زہر سے ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ حدیث یہ ہے بھائی. اب یہ کہتے ہیں آپ کی شیعوں کی کتاب میں یہ نص موجود ہے، میں نے وہ نص میں نے پڑھی ہے، اگر غلط پڑھی ہے تو یہ بتانے کہ کہاں پہ غلط پڑھی. بسم اللہ بتاؤ جی. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب ناظرین، سب سے پہلے تو یہ حسن اللہ یاری نے یہ جو پیچھے روایت بیان کی تھی، اس روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور پھر حضرت عمر کو بلایا، اور پھر ایک باغ کے اندر نبی پاک علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے. تو یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے اندر کھجور ماری اور نبی پاک علیہ السلام کی توہین ہوئی. تو یہ احناف کی کتب کے اندر جس طرح کہ امام ذہبی اور دیگر محدثین نے اس بات پہ مکمل طور پہ جرح فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بات کو سنا کر، اگر ذہبی کب حنفی بنا تو سن نا، بات کو سن. اور ذہبی کو کیوں حنفی کہہ رہا ہے؟ بات تو سن لے. اور ذہبی کو حنفی کیوں کہہ رہا ہے؟ ذہبی احناف کے کتب ذہبی. ٹائم دوبارہ لگانا پڑے گا. بات کو سن. امام ذہبی ہم اہل سنت و جماعت کے امام ہیں، یہ کوئی شیعہ امام نہیں ہے. یہ ٹائم خراب کرنے کے لیے درمیان میں آ جاتا ہے، اس کو خاموش رہنا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو روایت صحابہ کرام کے خلاف ہو وہ اہل سنت کے ہاں معتبر نہیں ہوتی، اہل سنت کے ہاں مانی ہی نہیں جاتی. یہ وہاں موجود ہے، امام ذہبی کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حسن اللہ یاری کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ اس روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ اگر یہ اس روایت کو صحیح بھی مانتا ہے تو وہاں یہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو بلایا، گھر سے نکلے، حضور جہاں بھی جانا چاہتے ہیں پہلے حضرت ابو بکر کو بلاتے ہیں، پھر حضرت عمر کو بلاتے ہیں،
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ اتنی محبت، اتنی مودت، اتنا الفت، اتنا پیار ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور یہ ان کو کافر کہہ رہا ہے، معاذ اللہ کی کیا یہ حضور سے زیادہ جانتا ہے، اس کو زیادہ علم ہے؟ تو یہ چونکہ موضوع سے بات علیحدہ ہو رہی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے روایت بیان کی تھی قمی سے، جہاں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں. تو وہاں وہ روایت، اس روایت کے اندر اس نے جو لفظ بولا یلی الخلافہ کو یلی الخلافہ، یہ کہتا ہے کہ الف لام پر جو ہے وہ سکون نہیں ہوتا. تو جس طرح الحمد جب کلمہ ملایا جاتا ہے تو لام ساکن ہو جاتی ہے، اور تو اسی طرح یہاں یہ لام ساکن ہو رہا ہے. اگر آگے لفظ جو ہے الف لام، یہ الخلافہ لفظ خلافت معرف باللام ہے، جب معرف باللام ہوتا ہے تو اس کو ساکن پڑھا جاتا ہے. اور والیہ یلی، یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے تو صرف صغیر ہی نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہوتی تو اس کو پتہ ہوتا نا، یہ ایسے یہاں بیٹھ جاتا ہے. تو پھر اس سے جو وہاں اس بات کا بھی اس کے پاس جواب نہ آیا، اس نے پوری روایت پڑھی اور پڑھ کے خاموش ہو گیا. جواب ہوتا تو اس روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن بالکل اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا، کیونکہ اس کے پاس اس بات کا جواب تھا ہی نہیں. اب جو اگلی بات ہے جو میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع میں اس کی طرف آتا ہوں. وہ موضوع کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نہیں ابھی اعتراض کا جواب دیں گے نا، ابھی سیکنڈ اعتراض کا جواب دے گا یہ. پہلے میرے اعتراض کا جواب دے گا نا تو پھر بات ہوگی. پہلے میرے آپ کے اعتراض کا جواب ابھی دیا نا، آپ کا اعتراض کا بھی جواب دیا نا. آپ نے کہا تھا کہ وہ ابو بکر عمر کی خلافت تفسیر قرمی میں موجود ہے، اس کا جواب دے دیا نا. نہیں دیا، نہیں، خاموش نا، خاموش خاموش. ابھی جو ہے قلندر صاحب بتاؤ کیا ہے اگلا اعتراض کیا ہے؟ خاموش. ہاں وہ خاموش. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شیاطین ہوں گے نا، اس کا وہ والی روایت کا جواب. میرے وقت میں نہیں بولنا. حذیفہ بن یمان والی تھی دوسرا. ہاں حذیفہ بن یمان والی روایت ہے نا. خاموش خاموش. میرا 1 منٹ ضائع کر دیا، میرے ٹائم میں نہیں بولنا، میرے ٹائم میں نہیں بولنا. خاموش. 1 منٹ ضائع کیا، میں زیادہ لوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ موضوع سے جس سے بار بار فرار ہو رہا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے حسن اللہ یاری نے، اور 2 مرتبہ 2 کلپوں کے اندر حسن اللہ یاری نے جھوٹ بولا ہے. جھوٹ کیا بولا؟ اس نے کہا کہ اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ ہاتھ نماز کے اندر باندھ کر نماز پڑھنی. اس نے کہا کوئی ایسی روایت نہیں ہے. یہ کتاب ہے جامع ترمذی شریف، یہ ترمذی شریف ہے، ترمذی شریف کا یہ جلد پہلے مناظرہ کے اعتراضات کے جواب پہ بات ہو رہی تھی نا. صفحہ نمبر، پہلے بات تو سن. خاموش خاموش. یہاں کیا لکھا ہے؟ ابو ماجا کی وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر نماز میں، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھنا. اس کے متعلق پورا ایک باب باندھا ہے. یہاں کیا ہے؟ حدیث پاک لے کے آئے ہیں. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومنا فیاخذ شمالہ بیمینہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت نماز پڑھتے تھے تو اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ دوسرے ہاتھ کو پکڑ کے نماز پڑھتے تھے. ایک روایت یہاں موجود ہے، اور دوسری روایت اس کا اس نے بھی حوالہ دیا ہے. ٹائم ختم ہو اس گیا روایت کے اندر ہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے. ٹائم پورا ہونے دے، میرے 1.5 منٹ انہوں نے کھایا ہے. یہ بخاری شریف ہے، یہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کے اندر یہ صفحہ نمبر ہے جناب 102. یہاں پورا ایک باب باندھا ہے، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھنا. الوضع، وضع کا لفظ ہوتا ہے رکھنا، اس کا معنی ہوتا ہے. تو یہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کے نماز پڑھنا. تو یہاں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کان ناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، تو نماز میں ہاتھ کو ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھنا. یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے. ابھی میرا ٹائم ہو گیا ہے چونکہ انہوں نے رولا ڈال لینا ہے. آئندہ ٹرن میں اس پر مزید حوالے دوں گا. میرے پاس 19 احادیث مبارکہ موجود ہے اس مسئلے پہ. حسن اللہ یعنی اس کا جواب دے گا، بھاگے گا نہیں. بخاری والی حدیث جو پڑھی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. ان یؤمر، صحابہ ہمیں حکم ملتا تھا، وہ یہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا حکم ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ حکم دینے والا کون تھا نا. اجازت ہو تو میں کیا احادیث پوری کروں. وہ جو پچھلے مناظرے کا وہ رہ گیا تھا حضرت حذیفہ والا، وہ جواب وہ کہہ رہا تھا کلندر خان. میرے بھی کافی سارے رہتے ہیں نا، یہ ان کا جواب دیتا جائے، میں بھی ساتھ جواب دیتا جاؤں گا. اس لیے تو وہ جواب نہیں دی، صرف روایت پڑھ کے خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہے نا. جی ایسے تو بات نہیں چلے گی. اب جو زیادہ موضوع ہے وہ اس حدیث پاک پہ یا مجھ سے حوالے لے، اور اس کا جھوٹ میں فاش کروں گا جس نے کہا ہے کہ سنیوں کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. جو نماز والا آپ لے آئے تھے وہ آپ نے بیان کر دیا، وہ آپ کا، حالانکہ وہ موضوع کے سے متعلق نہیں تھا، وہ بار بار آپریٹر بھی کہہ رہے تھے،
تو میں نے کہا چلیں حدیث انہوں نے شروع کی ہے تو میں خاموشی اختیار کی کہ چلے مفتی صاحب اپنا پیش کر لیں، کوئی بات نہیں، ایک حوالہ پیش کر دیا، آپ کی طرف سے صفائی آ گئی۔ تو اب مزید پھر نیکسٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ نہیں ابھی یہ حسن اللہ یاری یا تو کہے نا کہ میں نے غلط کہا تھا، یا پھر ہم سے حوالے لیں اس مسئلے پہ، نہیں وہ ہم حوالے دیں گے، جی آپ دیں جی جواب، وہ اسی کا پھر دے دے جواب۔ دیکھیں ان کو شاید ان کو اردو صحیح زبان نہیں یا اردو نہیں آتی۔ میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ رسول صحیح حدیث، دیکھیں اس طرح حدیث کوٹ کرنا کافی نہیں ہے، حدیث کوٹ کریں اور اس کی صحت بھی ثابت کریں۔ یہ کہ ترمذی تو اس طرح تو نہیں کہ ترمذی کے سب حدیث صحیح ہیں، بھی ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، یا ہاتھ باندھ کے کسی کو حکم دیا کہ تم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرو، اس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کا نہ دکھائیں کہ صحابہ کو حکم ملتا تھا کہ بھائی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، حکم دینے والا کون تھا؟ ابو بکر تھا، عمر تھا، عثمان تھا، کوئی اور ان کا امیر تھا جو اس طرح حکم دیتا تھا، وہ تو اس بخاری کے حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ بخاری کے علاوہ مسلم کے علاوہ جو بھی جس کتاب کا یہ حوالہ دیں گے اس کا صحت بھی ثابت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ہماری بات ہوگی کہ بھائی یہ حدیث بھی کوٹ کرے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، ان کے پاس حدیث ہے وہ ضعیف ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے۔ اچھا ان کے ابھی جو بات چلی ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیعوں کی کتاب میں یہ موجود ہے کہ ابو بکر پہلا نمبر خلیفہ ہے، عمر پہلے دوسرے نمبر خلیفہ ہیں، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ جو حدیث دکھائی گئی ہے وہ میں نے پوری حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی، ایک راز کے طور پہ بتایا تھا کہ آئندہ یہ واقع ہوگا، جیسے شیعوں کا بھی عقیدہ یہی، واقع بھی یہی ہوا کہ پہلا نمبر خلیفہ خلافت کس نے سونپا؟ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، معاویہ کو بھی حکومت ملی، یزید کو ہم انکار نہیں کرتے کہ یزید کو حکومت ملی ہے، یزید کو بالکل خلافت ملی ہے۔ بات یہ ہے کیا یہ شرعی تھا یا نہیں تھا؟ اگر واقعاً یہ شرعی ہوتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہوتی، تو ایک راز کی حیثیت سے حفصہ کو نہیں بتاتے کہ تم نے اگر کسی کو بتایا تو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جا کے مسجد میں کہتے ہیں، ممبر پہ کہتا ہے کہ بھئی ابو بکر ہیں، یہ میرے صحابی ہیں، یہ آپ پہ اس کی اطاعت واجب ہے، حکومت ان کو ملے گی، میری بات، اور پھر عمر کو ملے گی۔ اس طرح دکھاؤ نا، اس طرح تو نہیں ہے۔ پیشین ایک راز کے طور پر ہے جو اس طرح واقع ہوگا۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلے حفصہ نے قسم توڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دیے تاکہ ان کو حکومت ملے۔ اچھا جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجوروں والی حدیث کہ اس میں بے حرمتی کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں واضح طور بے حرمتی کا اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو ساتھ لے کے گئے، پھر اس نے اپنے سے جھوٹ ملایا کہ نبی جب بھی جہاں جاتے تھے ان کو ساتھ لے کے جاتے، وہ تو اس حدیث میں نہیں ہے نا۔ مفتی صاحب آپ نے تو جھوٹ باندھا ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جب بھی جاتے تھے وہ ساتھ لے کے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بھائی جو باغ میں کھانا کھانے گئے تھے نا تو اس کو ساتھ لے کے گئے تھے، سسر صاحب کو، اسے سسر کو بھی لے کے گئے تھے اور خادم کو بھی لے کے گئے تھے۔ اب آپ نے کہا کہ اس میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، وہ ہمیشہ ساتھ لے کے جاتے تھے۔ یہ دیکھو تمہارا جواب ادھر ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں ملاحظہ کرے ترجمے کے ساتھ ہے تاکہ آپ نہ کہو کہ ترجمہ میں نے نہیں دکھایا، ترجمے کے ساتھ ہے۔ اس میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آئے اور دریافت کیا، تم دونوں یہاں کیوں بیٹھے ہو، ادھر کیوں بیٹھے ہو، وجہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو ہمارے حسام محبوس کیا، ہم بھوک نے ہمیں گھر نکلنے سے مجبور کیا، بھوک کی وجہ سے سڑک پہ بیٹھے دونوں حضرات، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں کھانا وہ کھجور کھانے جا رہے ہیں، ان کو ساتھ لے کے گئے تو بھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کرم تھے، باہر سخا تھے، وہ تو اپنے دشمنوں پہ بھی وہ منت کرتے تھے۔ اگر ساتھ لے کے گئے تو کیا ہوا؟ بات یہ ساتھ لے کے گئے، احسان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ کھجور اٹھا کے ان کے چہرے پہ مارو، ہے جی؟ احسان کا جواب یہی ہوتا ہے، اس کا جواب دے دو نا۔ یہ ساتھ لے کے گئے، یہ بڑی فضیلت ہے، ساتھ لے کے گئے، ساتھ لے کے گئے تھے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرتے نا، شکر گزار بھی ہوتا ہے۔ اچھا پھر آتے ہیں بھائی اس روایت کی طرف، حذیفہ ابن الیمان والی روایت کی طرف۔ حذیفہ ابن الیمان والی روایت کون سی ہے بھائی؟ اس کا تو جواب دینا نہیں چاہتا۔ اب بتاؤ وہ اپنے آپریٹر صاحب، اگر کوئی اور مولوی صاحب منتظر ہیں تو ان کو جانے دیں، یہ شیخ صاحب اس کو تو وہ سب کا ٹائم ضائع کرنا ہی کے لیے آئے ہیں نا۔ حذیفہ ابن الیمان والی حدیث یہ ہے بھائی، جس نے کہا تھا کہ میں جس کا جواب دوں گا، یہ صحیح مسلم ہے جی، چاپ دار الفکر ہے، باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہے کون بعد ائمۃ لا یہتدون بہدی، میرے بعد ایسے امام ہوں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے۔ شیخ صاحب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے وہ گمراہی ہے نا، اور مانتے ہو نہیں مانتے؟ سوال کا جواب دینا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے وہ گمراہ ہے، وہ یا وہ راشد ہے، راشد ہے وہ کیسا رشد ہے، کیسی ہدایت ہے بھائی؟ ولا یستنون بسنتی، میرے سنت پہ بھی نہیں ہے۔ میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو میرے ہدایت پہ نہیں، میرے سنت پہ بھی نہیں ہے۔
وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ، اس میں ایسے بھی ہوں گے جو جن کے روح جو ہے شیطان کی روح ہوگی انسان کے روح میں. جو لو جی جواب دے دو شیخ صاحب. مفتی صاحب تسی جواب دے دو. تحقیق کے بعد کیا تحقیق کی ہے تسی؟ سناؤ سانو. ٹائمر لگاؤ, مجھے اپنی جگہ پہ لے آؤ, جواب دیتا ہوں. یہ سیٹ بدلاؤ نا, اس کو بدلاؤ. بدلا دیا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت اللہ یاری نے یہاں پھر ایک جھوٹ بولا. میں اس کی روایت کا بھی جواب دوں گا. ایک اس نے یہ جھوٹ بولا, اس نے کہا کہ اس روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ساتھ لے کر چلتے تھے. اس کا جواب سنیں. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب دوں گا. خاموش. شیعہ کتاب سے, شیعہ کتاب سے جواب دینا. شیعہ کتاب سے, شیعہ کتاب سے, خاموش. شیعہ کتاب سے. خاموش خاموش. یہ صحیح بخاری ہے. اور بخاری کو مانتے نہیں, بخاری نو نہیں مانتے اسی, بخاری نو نہیں مانتے اسی, نہیں مانتے. مولا علی سے ہے, مولا علی سے روایت ہے. بخاری نو نہیں مانتے, بخاری نو نہیں مانتے, بخاری نو چڈو. مولا علی ہے, مولا علی کا منکر کافر ہے. بخاری نو نہیں مانتے, مولا علی کا فرمان نہیں مانتا وہ کافر ہے. مولا علی کا فرمان بخاری ہے. کا امام علی علیہ السلام سے کیا تعلق؟ بخاری امام علی علیہ السلام کا قول شیعہ کتاب سے دکھاؤ. ٹائم ضائع کر رہا ہے, ٹائم ضائع کر رہا ہے. تجھے حق نہیں پہنچتا تو کہ تو میرے وقت کے اندر بولے. یاری تجھے حق نہیں پہنچتا تو میرے وقت کے اندر بولے. یہاں کیا لکھا ہے؟ چلو کیا لکھا ہے؟ زیادہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ٹاپک پہ رہیں, موضوع پہ رہیں اور ایک دوسرے کو مخاطب نہ کریں. سنے نا, یہ سارے خاموش ہو جائے نا. میری خاموش خاموش. مولا علی فرماتے ہیں حسبت انی کنت کثیرا اسمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ذهبت انا ابو بکر و عمر دخلت انا ابو بکر و عمر خرجت انا ابو بکر و عمر. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اکثر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سنتا تھا. حضور اکثر یہی فرماتے تھے, میں گیا ابو بکر گئے عمر گئے, میں داخل ہوا ابو بکر داخل ہوا اور عمر داخل ہوئے, میں آیا ابو بکر آئے اور حضرت عمر آئے. اور یہاں پر جو حسن اللہ یاری نے جو روایت بیان کی ہے حضرت حذیفہ والی, خاموش 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 خاموش. میں وہ نہ حضرت حذیفہ بن یمان والی روایت کا جواب لے لیں. منیر نقشبندی صاحب پھر آئندہ مہمان ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان والی روایت کا جواب چلو کسی اگلی نشست میں, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جواب تو لے لینا. حضرت حذیفہ بن یمان والی روایت کا جواب لے لیں بس. یہ مذاق نہیں ہے, یہ حق کا ڈنکا ہے. جواب تو لے لیں روایت کا. بخاری لے کے بخاری تمہاری چیخیں نکالتی ہے, اس وجہ سے لے کے آتا ہوں. تمہاری چیخیں نکالتی ہے نا, اس وجہ سے. روایت کا جواب لو, بھاگو نہیں. روایت کا جواب لو, روایت کا جواب لو. مجھے سامنے لاؤ, سکرین پر لائیں مجھے. خاموش خاموش. اس نے جو حضرت حذیفہ بن یمان والی روایت یہ جو لے کے آیا ہے یہ روایت ضعیف ہے اور یہ روایت منکر ہے. کیوں کہ امام ابن حجر نے اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے حجاج بن ارطا. یہ مدلس ہے اور کثیر الخطا ہے, اور کثیر الخطا کی وجہ سے اس کی روایت نہیں مانی جاتی. اور امام نووی نے کہا کہ اس کی روایات جو ہیں یہ روایت ضعیف ہے. اس کی روایت یہ ضعیف روایت ہے. امام نووی لکھتے ہیں شرح صحیح مسلم کے اندر اس کی روایت ضعیف ہے. اور راوی کا کیا نام ہے؟ حجاج بن ارطا جو ہے یہ مدلس ہے, کثیر الخطا ہے, اس کی بات قابل حجت نہیں ہے. حذیفہ ابن یمان والی حدیث کی بات کرنا ہے؟ جی جی. کیا نام ہے راوی کا؟ راوی کا نام ہے حجاج بن ارطا. یہ دکھاؤ بھائی اس میں کہاں ہے حجاج بن ارطا؟ یہ دکھاؤ بھائی حجاج بن ارطا اس میں کون ہے بھائی؟ حجاج نہیں ہے نا. حدثنا محمد بن سالم بن عسكر التميمي حدثنا يحيى بن حسان وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا يحيى وهو ابن حسان حدثنا معاويه يعني ابن السلام حدثنا زيد بن السلام عن ابي السلام قال حذيفه اسمه حجاج ہے نہیں, حجاج ہے نہیں, حجاج نہیں ہے تو جو حجاج ہے نہیں. اور پھر مسلم کے حدیث کو کہہ رہا ہے ضعیف ہے. اللہ دیکھو جو مسلم نام رکھا ہے صحیح مسلم اور کہہ رہا ہے ضعیف ہے. یہ موجود ہے. چلے اس طرح کریں تو پتہ نہیں ہے. ہاں پتہ نہیں ہے, چیخیں نکلتی ہیں. 5 منٹ میرے سامنے نہیں ٹک سکتے تم. ارے مولوی صاحب دیکھو میں یہ مسلم ہے جی, یہ مسلم ہے. دیکھو میں حدیث آپ کو دکھا دیتا, اس میں حجاج دکھاؤ. حجاج کہاں ہے؟ اب مسلم, اب یار تو مسلم دکھا, یہ دکھاؤ بھائی, یہ مسلم ہے, یہ مسلم کیا جی. میں اس کو فل اسکرین کر دیتا ہوں. یہ دکھاؤ جی کہاں اس میں حجاج. حجاج کون ہے اس میں؟ دیکھو محمد بن سہل بن عسكر, يحيى بن حسان, حدثنا
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية يعني من سلام حدثنا زيد بن سلام عن أبي السلام قال حذيفة بن اليمان. حجاج کا اسم مفتی. میں نے کہا نا یہ سفارش میں مفتی بنا. اس کو جو بھی ذلیل آدمی اس کو ٹیکس بھیجتا نہیں پڑھ ادھر آئس کریم کھا کے پڑھ لیتا ہے. یہ اس کو ٹیکس جیسے بھیجا ہے تجھے ذلیل کیا اس نے جو اس نے تجھے ٹیکس بھیجا ہے کہ یہ جواب دے دو. میرے پاس ہے کہاں ایسا حجاج دکھاؤ اس میں. حجاج ضعیف ہے. سن تو صحیح نا. تو میرے پاس ہے اس کے اندر یہ موجود ہے. اور بڑی بات یہ کہ امام نووی میں مسلم کے سب کاپیز ہے کیا امام نووی شارح صحیح مسلم وہ کسی اور وہ کوئی اور حدیث ہوگی نا. یہ اس میں حجاج کہاں دکھاؤ بھائی. حجاج دکھاؤ. چلو ٹھیک ہے اگلے مناظرے کی تیاری کریں. اگلے مہمان ہیں پیچھے بہت مہمان ہیں. پلیز آپ نا ان کو جانے دیں بھائی. مفتی اس کو چھوڑ دیں جانے دیں بھائی. بہت مہمان ہیں. کہتا حجاج حجاج غلام مصطفیٰ رضوی صاحب آئے. اور اس نے جو حدیث نقل کیا نا وہ ترمذی والی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں بہت سارے ایک سے زیادہ جو ہے ضعیف راوی موجود ہیں جو ترمذی والی حدیث سے نقل کیا. اس میں عیسیٰ ابن حلب ہے وہ احمد ابن شعیب نسائی کے نزدیک ضعیف ہے اور علی ابن المدینی کے نزدیک یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اور بھی اس میں مشکلات موجود ہیں. اس خود ترمذی نے اس کو نقل کر کے اس کو صحیح نہیں بولا. اس نے بولا یہ حدیث حسن ہے حالانکہ اس میں مجاہیل بھی موجود ہیں اور بھی ضعاف موجود ہیں. چلیں جی اب جو ہے پچھلے ہفتے والے مولوی پھر آ گئے. یہ غلام مصطفیٰ رضوی صاحب آئے ہیں جی. کوئی پہلے بھی مناظرہ کر کے گئے تھے آپ کے ساتھ. جی سر جی سر ان کو لے کے آتے ہیں. کافی انتظار کیا انہوں نے. بہت انتظار کیا. بالکل یہ